بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم شام میں ایک ایسے صحابی کے روزے کی جانب جا رہے ہیں جن کی قبر کو 1400 سال بعد کھولا گیا تو ایسا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ایسے صحابی تھے جن کا احترام جلیل القدر صحابی بھی کیا کرتے۔ حضرت عمر جیسے صحابی ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرواتے۔ ان کے روزے سے ایسی خوشبو آتی ہے جس کی خوشبو سے شام کی گلیاں بھی معطر ہو جاتی ہیں۔ اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی انتہا کر دی۔ یہ صحابی حضرت علی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک جب انہیں ملا تو انہوں نے حضرت علی کو اس لیے دے دیا کہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ ہی اسے پہنیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے دنیا کی اس عظیم ہستی کے بارے میں ایسے کیا الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف روزہ مبارک کی زیارت کریں گے بلکہ 2008 میں جب کچھ گروہوں نے ان کی قبر کی کھدائی کی، ان کی لاش کو نکالا تو اس وقت کیا معجزہ ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کی اس عظیم ہستی کی حضرت علی سے پہلی ملاقات کب ہوئی، حضرت علی نے ان کو دیکھتے ہی کیا الفاظ کہے، وہ کون سے صحابی تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب تم اس عظیم صحابی کو دیکھو تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ پھر اس صحابی کی ملاقات کیسے ہوئی، یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ اس پیارے صحابی کا نام اویس کرنی تھا۔ اویس ان کا نام جبکہ آپ کرن کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو اویس کرنی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور غمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود جبکہ پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے ملے ہوں، ان کے بال بکھرے ہوں، اگر وہ امیر لوگوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر وہ کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر وہ کسی محفل میں موجود ہوں تو کوئی ان کو اہمیت نہ دے، اگر کوئی ان سے ملاقات کرے تو وہ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اگر مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی، وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ زارو قطار ہوتا ہے، اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، وہ دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے، اس کے دائیں کندھے کے نیچے سفید نشان ہے، کل قیامت کو نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب دیا۔ تمام دیکھنے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے کمنٹ باکس میں السلام علیکم یا اہل بیت ضرور لکھیں، شکریہ۔ حضرت اویس کرنی بیت المقدس میں پیدا ہوئے، اس کے بعد ماں کے ساتھ ہجرت کر کے یمن میں آ گئے۔ ان کی ماں نبینا تھی جن کی خدمت کر کے انہیں یہ مقام حاصل ہوا۔ حضرت عمر 10 سال تک خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا مگر انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا، آپ کے حکم پر تمام حاجی اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، یمن والوں کے علاوہ تمام حاجی بیٹھ جائیں، باقی تمام لوگ بیٹھ گئے سوائے یمن والوں کے۔ حضرت عمر نے پھر کہا، یمن والے سارے بیٹھ جائیں سوائے قبیلہ مراد کے لوگوں کے، چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے، باقی سب لوگ بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، قبیلہ مراد کے باقی لوگ بیٹھ جائیں سوائے اس کی شاخ کرن کے۔ اس طرح کرن کا ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، تم کرنی ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، وہ میرا سگا بھتیجا ہے، وہ اس وقت میدان عرفات میں ہے، وہاں پر اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی جانب دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔
दोनों हजरात अवैस करनी के पास आकर बैठ गए, लिहाजा उन्होंने अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया। हजरत उमर ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं अवैस हूँ और कर्न का रहने वाला हूँ। फिर हजरत अली ने कहा, अवैस, ये उमर बिन खताब है, जबकि मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हजरत उमर ने कहा, अवैस, हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। हजरत अवैस अर्ज करने लगे, आप लोगों का किस कदर आला मकाम है, मैं कैसे आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ? तो हजरत उमर ने कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा था, तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम अवैस होगा, उसका काद दरमियाना रंग गंदमी होगा, जब वो आए तो तुम दोनों उनसे दुआ करवाना। फिर अवैस करनी ने दोनों हजरात के लिए दुआ की। हजरत उमर ने कहा, मैं कूफा के गवर्नर के नाम खत लिख देता हूँ, तुम उसकी मेहमान नवाजी में रहोगे। हजरत अवैस करनी ने कहा, मैं गमनाम रहूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। जब अगले साल मुराद कबीले के लोग हज पर आए तो आपने अवैस करनी के बारे में पूछा तो वो लोग कहने लगे, वो तो इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। हजरत उमर ने उन लोगों को अवैस करनी की फजीलत बताई कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये लफ्ज़ कहे हैं। चनाचा वापसी पर कबीला मराद के लोग उनके पास पहुंचे और कहने लगे, आप हमारे लिए दुआ इस्तगफार करो। हजरत अवैस करनी कहने लगे, वहां पर तुम्हारी मुलाकात हजरत उमर से तो नहीं हुई? उन्होंने कहा, हाँ, हमारी मुलाकात हजरत उमर से हुई थी। हजरत अवैस करनी ने उनके लिए इस्तगफार कर दिया। इसके बाद कूफा को छोड़कर कहीं और चले गए। दोस्तों, इस वक्त हम हजरत अवैस करनी के रोज़े पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलाम अलैकुम सहाबी रसूल ज़रूर लिखें ताकि हर किसी का सलाम इन तक पहुंच सके। ये रोज़ा शाम में वाक़या है, इसको कुछ ग्रोहों ने शहीद कर दिया था, फिर इन्होंने हजरत अवैस करनी की लाश को निकाल लिया। कहने वाले कहते हैं कि 1400 साल बाद भी उनकी मैयत तरोताज़ा थी, जबकि कब्र से खुशबू आ रही थी जिससे पूरा इलाका मुअत्तर हो गया। ये कब्र असली है। इसके अलावा भी अवैस करनी की कब्रें सलाला, पाकिस्तान, यमन, अजरबैजान में मौजूद हैं, मगर वो लोगों की खुद की बनाई हुई कब्रें हैं। ये भी कहा जाता है कि हजरत अवैस करनी ने खुद को दुनिया से ओझल कर लिया। फिर जब जंगे सफीन में इनकी शहादत हुई तो तब लोगों को मालूम हुआ कि हजरत अवैस करनी कहाँ हैं। हजरत अवैस करनी को हजरत अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, यही वजह है उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक हजरत अली को दिया। आज अगर दुनिया अवैस करनी को जानती है तो वो सिर्फ माँ की खिदमत की बदौलत जानती है। दोस्तों, वो सहाबी जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं, मगर आज दुनिया का बच्चा बच्चा हजरत अवैस करनी के नाम से जानता है। आज वो ना ही माएँ हैं और ना ही अवैस करनी जैसे बच्चे जो अपनी माँ के इस कदर फरमा बरदार थे कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना देखे मदीने से वापस आ जाते।